ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، ہماری بات چل رہی ہے حج کے احکام اور مسائل کے تعلق سے، اور فقہ الحج کے نام سے یہ درس کا سلسلہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ بات طواف تک پہنچی ہے، اور طواف کس طریقے سے اس کے بارے میں بھی بات آپ کے سامنے آئی تھی۔ حجر اسود کو چومنے اور بوسہ لینے کے تعلق سے بھی مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے۔ طواف سے پہلے ایک مسئلہ ہے، وہ جو ہے پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ حجر اسود کی بات آئی تو اسی ضمن کی اور دوسری باتیں بھی آ گئی تھی۔ مسئلہ ایک یہ ہے کہ کیا طواف کے لیے وضو شرط ہے؟ یعنی جیسے نماز بغیر نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی طواف بھی بغیر وضو کے صحیح نہیں ہوگا، اور طواف کے لیے وضو شرط ہے جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ تو ایک مسئلہ تو اس کا ہے، وہ ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے ایسے ہی یعنی اس کا جو ہے ستر پوشی کا، یعنی کپڑا پہننا، طواف کی پہننا، اپنے جو ہے شرمگاہ کو چھپانا، جیسے نماز میں یہ شرط ہے اور ننگے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ویسے ہی کیا جو ہے نماز کس طرح سے طواف میں بھی یہ چیز ضروری ہے، شرط ہے، اور اگر کوئی آدمی اپنا ستر چھپائے بغیر ہی طواف کرے تو اس کا طواف صحیح ہوگا یا نہیں۔ زیادہ اہمیت پہلے مسئلے کی ہے، دوسرے مسئلے کی آج کے اس دور میں کوئی زیادہ اہمیت نہیں رہ گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی ننگا جا کے طواف تو کرے گا نہیں، تو پبلک میں مسئلہ ہے، بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے وہاں پر، اکیلے تو طواف کرنا نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کوئی ننگا تو وہاں نہیں جائے گا، کپڑا پہن کے ہی جائے گا، احرام گا اگر عمرہ اور حج کے لیے گیا ہے۔ اور عام حالات میں بھی طواف لوگ کرتے رہتے ہیں، تو طواف کرنے کے لیے وہ کوئی جو ہے احرام نہیں ہے، تب بھی مسجد میں جا رہا ہے تو بغیر کپڑے کے تو جائے گا نہیں، کپڑا پہن کر ہی جائے گا۔ تو یہ عام طریقے سے یہ مسئلہ آتا نہیں آج کے اس دور میں، لیکن پھر بھی چونکہ یہ مسئلہ ذکر کیا گیا ہے تو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو پہلا مسئلہ طہارت کے تعلق سے، طہارت کی جہاں تک بات ہے تو یہ بات جو ہے نوٹ کر لیجئے کہ حائضہ کے لیے جس عورت کو منع ہوا ہے اس کے لیے طواف کرنا جائز نہیں ہے۔ تو حیض سے طہارت یہ تو خیر شرط ہے، کیونکہ اس کے بارے میں حدیث صراحت کے ساتھ آئی ہوئی ہے کہ حائضہ عورت اللہ کے گھر کا طواف نہیں کر سکتی۔ یہ بات جو ہے صراحت کے ساتھ میرے بھائیوں آئی ہوئی ہے، تو اسی کے لحاظ سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ پہلے تو یہ بات ہمیں نوٹ کر لینی ہے کہ اگر عورت حیض کی حالت میں ہے تو وہ طواف نہیں کر سکتی،
اور اس کی دلیل بڑی واضح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نذکر الا الحج، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، یعنی مدینہ سے یہ لوگ حج کے ارادے سے نکلے۔ یہ حجۃ الوداع کی بات ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ حج کیا، اسی حج کی بات جو وہی آخری حج رہا آپ کا، تو اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس حج کی بات کہتی ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ہم حج کے لیے نکلے، اس وقت ہمارے ذہنوں میں جو چیز تھی اور ہمارے درمیان جس چیز کا چرچا تھا وہ یہی ہے کہ لوگ حج کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت ابھی حج کے ان دنوں میں عمرہ کرنے کا، عمرے کا احرام باندھ کر کے جانے کا، حج تمتع کرنے کا لوگوں کے درمیان کوئی اس کا تصور نہیں تھا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی آئی، تو اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز بتائی تھی، تو اسی کو یہ ذکر کر رہی ہیں کہ ہمارے درمیان جو تذکرہ تھا اس وقت صرف یہی کہ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ حتی جئنا صرف فتمستو، تو یہ کہتی ہے کہ صرف نامی جگہ پر میں پہنچی تو اس وقت میں حیض سے ہو گئی۔ منتھلی جو کورس ہے، یا کہیے دوسرے الفاظ میں اردو میں کہنا چاہیں ہم، تو ہر مہینے عورتوں کے پاس جو مہمان آتے ہیں، وہ مہمان اس وقت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، جنہیں ہم بن بلائے مہمان بھی کہہ سکتے ہیں یا انچاہے مہمان بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ایسے وقت میں یہ مہمان آ گئے۔ اب جب ایسے وقت میں مہمان آ جائے، جب آدمی نہ چاہے کہ وہ مہمان آئے، انچاہا مہمان ہو یا ایسے وقت کا مہمان ہو جب آدمی کی خواہش نہ ہو کسی مہمان کے آنے کی، یا جو ہے آدمی اس وقت چاہتا ہے کہ مہمان نہ آئے، ایسے وقت میں اگر مہمان آ گیا ہے پریشانی تو ہوتی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پریشانی ہوئی، کیونکہ ان کا جو ہے منتھلی مہمان آ گیا تھا، اب ان کو پریشانی ہوئی، تو کہتی ہیں کہ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا أَبْكِي، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اس حال میں کہ میں رو۔ عورتوں کا سب سے محبوب مشغلہ، کسی بھی پریشانی کے اظہار کے وقت میں عورتوں کی سب سے محبوب عادت جو ہے وہ یہی ہے کہ کچھ اور نہیں سوچتا ان کو تو رونے کے لیے بیٹھ جاتی ہیں۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تو ایک عورت تھی، خاتون ہی تھی، عورتوں کے یہ جذبات ان کے پاس بھی۔ اب یہ پریشانی کے اس عالم میں رونے کے لیے بیٹھ گئیں، رو رہی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں ان کے پاس، ان کو روتا ہوا دیکھ کر کے، ظاہر سی بات ہے آپ کی بیوی ہیں تو روتا ہوا دیکھ کر کے آپ پریشان ہوتے ہیں، اور آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت کیوں رو رہی ہوں گے۔ ویسے بھی شوہر ہیں، اور شوہر اور بیوی کے درمیان یہ انڈرسٹینڈنگ تو بہرحال ہونی ہی چاہیے، اور یہ بڑی جو ہے اس کی بہت اچھے انداز سے اگر بسر ہوتی ہے یہ، تو اس وقت یہ کیفیت ہوتی ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ شوہر سمجھ جاتا ہے کہ کیا معاملہ بیوی کو، آخر میری بیوی کے آنکھوں سے یہ آنسو کی جھڑی کیوں لگی ہوئی ہے، یہ قیمتی جو ہے موتی آنسو کے یہ موتی کیوں جھڑ رہے ہیں میری بیوی کی آنکھوں سے، وہ اندازہ لگا لیتا ہے، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور یہی معاملہ بیوی کا بھی ہوتا ہے کہ اپنے شوہر کی پریشانی کو دیکھ کر کے اندازہ لگا لیتی ہے، اور یہ کہیے کہ اس ازدواجی زندگی کی کامیابی کی جو ہے، یعنی یہ بالکل جو ہے اس کا آخری سرا ہے کہ شوہر اور بیوی اپنی ازدواجی زندگی میں اتنے کامیاب ہوں کہ دونوں ایک دوسرے کے جذبات کو، ایک دوسرے کے ایموشن کو اچھی طرح سے اتنی اچھے انداز میں سمجھ رہے ہوں، تو یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے۔
تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھائیوں رو رہی تھی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں. آپ کو روتا ہوا دیکھ کر کے سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کا مہمان، انچاہا مہمان، اور اس وقت خاص طریقے سے اس مہمان آمد آپ کو بہت جو ہے گراں گزری ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے پریشان ہیں. آپ سمجھ جاتے ہیں کہ میری بیوی کو یہی پریشانی لاحق ہوگی. تو آپ کہتے ہیں ما لکی لعلک نفستی. کہا کیا ہو گیا؟ لگتا ہے کہ مہمان آ گئے، لگتا ہے کہ تمہیں حیض کا خون آ گیا ہے. لعلک نفستی. فقالت نعم. انہوں نے کہا ہاں بات ایسی ہی ہے، آپ جو سمجھے ہیں بالکل صحیح سمجھے ہیں. آپ نے جو گیس کیا ہے بالکل صحیح کیا ہے، آپ کا اندازہ بالکل صحیح ہے، یہ منتھلی مہمان آ گیا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ ہاں. تو آپ ان کو تسلی دیتے ہیں. اپنے شوہردار، اپنے شوہر ہونے کا رول آپ پلے کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ھذا شیء کتبہ اللہ عز وجل علی بنات آدم. کہ آپ پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے. ہر عورت کے لیے یہ مقدر ہے. اگر وہ مکمل عورت ہے تو یہ مقدر کہ اسے یہ خون بھی آئے گا اور منتھلی یہ مہمان آتا رہے گا اس کے پاس. یہ تو اس کی صحت کی ایک علامت ہے. تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ھذا شیء کتبہ اللہ عز وجل علی بنات آدم، کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر ہے. افعلی ما یفعل الحاج. تم حج کے سارے کام ادا کرو، سارے مناسک ادا کرو. پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں. جو ان کو ہو گئی تھی زیادہ، اس کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب میں حج ہی نہیں کر پاؤں گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ یعنی یہ الفاظ نہیں کہا آپ نے، لیکن آپ کے کہنے کا جو انداز ہے اس کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ سارے کام انجام دو. جو بھی جو ہے ایک حاجی جو عمل کرتا ہے، کام کرتا ہے، جو حج کے مناسک ہیں وہ سب آپ ادا کرو. غیر اللہ تطوفی بالبیت. سوائے اس کے کہ تم اللہ کے گھر کا طواف نہیں کرو گی. بس اللہ کے گھر کا طواف چھوڑ کر کے سارے کام انجام دے سکتی ہو. حج کے جو احکام ہیں، حج کے جو مناسک ہیں وہ ادا کر سکتی ہو. اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حتی تطہری یا حتی تطہری، یہاں تک کہ تم پاک ہو جاؤ. پاک ہونے سے مراد حیض کا خون ختم ہو جانے کے بعد، غسل کرنے کے بعد ہی تم جو ہے اللہ کے گھر کا طواف کر پاؤ گی. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا. اور دلیل ہے میرے بھائیوں کس بات کی؟ کہ اللہ کے گھر کا طواف، خانہ کعبہ کا طواف کوئی بھی حائضہ عورت نہیں کر سکتی. جس عورت کو منتھلی کورس ہے، یا کہیے کہ جو منتھلی کورس کی حالت میں ہے، حیض کی حالت میں ہے، وہ اللہ کے گھر کا طواف نہیں کرے گی. تو یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، اس لیے اس میں تو اختلاف کی کوئی گنجائش بھی نہیں. اور اس پر جو ہے امت کا تقریباً اجماع ہے، بلکہ اجماع ہے امت کا کہ حائضہ عورت اللہ کے گھر کا طواف نہیں کر سکتی جب تک کہ حیض کا خون ختم نہ ہو جائے، اور حیض کا خون ختم ہونے کے بعد وہ غسل نہ کر لے، نہا نہ لے، تب تک جو ہے وہ اللہ کے گھر کا طواف نہیں کر سکتی. کلیئر ہو گئی کہ حائضہ عورت اللہ کے گھر کا طواف نہیں کرے گی. یہی حکم محدث کا بھی کہیں گے جو جنابت کی حالت میں ہو. جنوبی شخص اگر جنوبی ہے،
جس کے اوپر غسل کرنا واجب ہے، فرض ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرے گا۔ یہ بات بھی اسی کی روشنی میں، اگرچہ کہ اس کے لیے کوئی حکم یہاں پہ ذکر نہیں کیا گیا ہے، لیکن حائضہ عورت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جس طرح سے اس کے لیے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، اللہ کے گھر کا طواف نہیں کر سکتی، ایسے ہی جو آدمی جو ہے جنوبی ہے، جنابت کی حالت میں ہے، تو وہ بھی اس وقت نماز تو نہیں پڑھ سکتا، اللہ کے گھر کا طواف بھی نہیں کر سکتا، اور مسجد میں جانے کے تعلق سے بھی کنڈیشن ہے اس کے لیے۔ تو یہ جنوبی کا بھی میرے بھائیوں یہی حکم ہوگا، تو اس کے بارے میں ہم تفصیل نہیں ذکر کر رہے ہیں۔ اصل مسئلہ وضو کا آتا ہے۔ اب یہ طہارت میں چونکہ یہ ساری چیزیں آتی، تو کیا وضو کرنا شرط ہے یا نہیں طواف کے لیے؟ وضو کر کے طواف کرنا چاہیے، یہ کلام نہیں ہے میرے بھائی۔ وضو کر کے طواف شروع کریں گے، طواف یہ ایک عبادت ہے، تو اس سے پہلے وضو کر لیں گے، مکمل طہارت حاصل کر کے ہی جائیں گے جو ہے طواف کرنے کے لیے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ کیا یہ شرط ہے، کنڈیشن ہے۔ شرط یعنی کنڈیشن، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا طواف بغیر وضو کے طواف صحیح نہیں ہوگا؟ جیسے ہم کہتے ہیں بغیر وضو کے نہیں ہوتی، تو کیا طواف بھی بغیر وضو کے نہیں ہوگا؟ وضو کر کے طواف کرنا چاہیے، یہ ایک الگ مسئلہ۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا معاملہ، بھئی اچھی طرح سے پاکی صفائی حاصل کر کے وضو تلاوت کریں، اچھی بات ہے، یہ جو ہے شریعت میں مطلوب چیز ہے، لیکن کیا قرآن کی تلاوت کے لیے وضو کرنا شرط ہے کہ بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے؟ تو ایک ہوتا ہے شرط ہونا، اور ایک ہوتا ہے کہ آدمی اس کا اہتمام کرے، پابندی کرے۔ تو جہاں تک اہتمام کرنے کی بات ہے، پابندی کرنے کی بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ طواف کرنے سے پہلے کیا کریں گے؟ وضو کر کے، مکمل طہارت کر کے جو ہے وضو کر کے تبھی طواف کرنے جائیں گے۔ لیکن کیا طواف کے لیے وضو شرط ہے؟ اس میں اختلاف ہے، وضو کے شرط ہونے میں اختلاف ہے، یاد رکھیے۔ تو احناف کے یہاں یہ شرط نہیں ہے، طواف کے لیے وضو شرط نہیں ہے، اور جمہور کے یہاں یہ شرط ہے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ علامہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اس کے شرط ہونے کے قائل نہیں ہے۔ اگر کوئی بغیر وضو کے بھی طواف کر لیتا ہے تو کا درست ہے، صحیح ہے، یہ اس کے قائل وہ بھی ہے۔ اور شیخ کس کا نام کہا آپ نے؟ آواز کٹ گئی لاسٹ میں نام آپ نے کہا اس کے بھی قائل ہیں، کون؟ آواز کٹ گئی اس وقت۔ اچھا میں پھر سے کہتا ہوں، اگر جو ہے پھر سے بیان کرتا ہوں۔ اختلاف جو اس سلسلے میں ہے وہ یہ ہے، جمہور تو اس بات کے قائل ہیں کہ طواف کے لیے وضو شرط ہے، جیسے نماز کے لیے شرط مانتے ہیں ویسے ہی طواف کے لیے وضو ہے۔ اب یہ جمہور کون لوگ ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا دوسرے قول سے۔ جمہور کا مطلب میجارٹی جو ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ اب دوسرا قول کیا ہے اس سلسلے میں، دوسرا اوپینین کیا ہے؟ وہ دوسرا اوپینین یہ ہے کہ یہ شرط نہیں ہے، وضو کر کے کرنا چاہیے طواف، لیکن یہ طواف کے لیے وضو شرط نہیں ہے، کنڈیشن نہیں، اور یہ احناف کی رائے۔ اور اسی طریقے سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بھی جیسا مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ بھی اس بات کے قائل رہے ہیں کہ طواف کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ اور دور حاضر میں جو ہے قریب کے جو گزرے ہوئے علماء ہیں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، پہلے میں نے پڑھا ہے کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بھی علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اسی رائے کو وہ بہتر سمجھتے تھے کہ جو ہے طواف کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ تو یہ بات تھی، یہ تھوڑا سا جو اختلاف تھا وہ اختلاف ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں
اس اختلاف کو جاننے کی بڑی اہمیت ہے میرے بھائی. جیسا کہ ہم نے بتایا آپ کو کہ ہر کوئی یہی کہے گا، ہر کوئی یہی کہے گا کہ جب ہم طواف کرتے ہیں تو وضو کر کے طواف کریں. جب طواف کے لیے جائے گا وضو کر کے ہی جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کے گھر جا رہا ہے اور اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے. طواف کے بعد 2 رکعت جو ہے طواف کی 2 رکعت پڑھنی بھی ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے باوضو رہے گا تبھی نہ جو ہے وہ پڑھے گا جو ہے. تو اس دور کے لحاظ سے 2 رکعت تبھی نماز پڑھ پائے گا. اب یہ مسئلہ ہے آج کے اس دور کے لحاظ سے کہ اب جب لوگوں کا وضو اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے، ہاں پورے طریقے سے گئے جو آ کر کے طواف شروع کیا، اور اب جو ہے میڈ ان جاپان تو ہوتا نہیں ہے وضو، جو ہے اب میڈ ان چائنا ہوتا ہے زیادہ. وضو کیا ہوتا ہے لوگوں کا اب میڈ ان چائنا ہوتا ہے. تو اب جو پیٹ کی بیماریاں، مختلف مسائل، جو کھانا پینا آج کے دور میں چل رہا ہے، ان سب کی جو پریشانیاں ہیں اس کی وجہ سے وضو اتنا مضبوط تو نہیں ہوتا لوگوں کا کہ ایک مرتبہ وضو کر لیا تو پھر گھنٹوں کے لیے جو ہے وہ مسئلہ حل ہو گیا کہ ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھتے جا رہے ہیں، بیچ میں وضو ٹوٹتا نہیں. تو ایسا تو بہت کم لوگ ہوں گے آج کے اس دور میں جن کا وضو اتنا مضبوط ہوتا ہو، ورنہ اکثر لوگ ٹوٹ جاتا ہے بیچ میں. ہوا بہت خارج ہوتی ہے لوگوں کو، گیس بہت بنتا ہے پیٹ میں. اور جو لوگ جاتے ہیں حج اور عمرے کے لیے اس میں سے بہت سے لوگ اس طرح کی پریشانی میں مبتلا بھی رہتے ہوں گے جہاں تک میں سمجھتا ہوں. تو اگر وہ اس دوسرے اوپینین کو اگر جانتے ہیں، رائے کو جانتے ہیں، تو وہ شاید تھوڑی پریشانی سے ان کو راحت ہو سکتی ہے. تو دوسری رائے میں نے کیا بتایا آپ کو کہ یہ شرط نہیں ہے، اور کہیں بھی حدیث میں ایسا کوئی لفظ نہیں آتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ بغیر وضو کے طواف قبول نہیں. جیسے نماز کے بارے میں صراحت کے ساتھ احادیث آتی ہیں کہ بغیر جو ہے وضو کے نماز قبول نہیں، نماز جو ہے نہیں، ویسے طواف کے بارے میں کچھ نہیں آتا ہے میرے بھائی. طواف کے بارے میں زیادہ سے جو حدیث آئی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو ان اول شیء بدأ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم حين قدم انه توضع ثم طاف بالبیت، کہ جو پہلا کام آپ نے کیا جا کر کے وہ پہلا کام یہ کہ آپ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اللہ کے گھر کا طواف کیا. جب پہنچے وہاں پر مکہ پہنچنے کے بعد مسجد حرام پہنچتے ہیں تو آپ کا پہلا کام یہی کہ آپ نے پہلے وضو کیا اور وضو کر کے اللہ کے گھر کا طواف کیا. اس زمانے کا طواف آپ جانتے ہیں بہت آسان ہوتا تھا. کیوں آسان؟ کہ وہ بہت بھیڑ بھاڑ تو ہوتی نہیں تھی، وہ قریب سے جو ہے گزر جائیں گے اور جلدی جلدی یہ طواف بھی ہو جاتا ہے. اب آج 7 مرتبہ طواف کرنا اللہ کے گھر کا اگر دور سے ہیں اور اتنی بھیڑ، اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے اور اتنی دیر تک یہ وضو باقی رہنا، یہ بہرحال لوگوں کے لیے ایک پریشانی کا سبب ہے. اگر واقعی ایسی کوئی حدیث ہوتی جس میں یہ بیان ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طواف بغیر وضو کے صحیح نہیں ہے یا بغیر وضو کے طواف نہیں ہے، تو چاہے جتنی بھی پریشانی ہو بہرحال لوگوں کو پریشانی اٹھا کر کے وضو کر کے ہی طواف کرنا ہوتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا معاملہ جو ہے یہ ہے تو وہاں قریب میں یعنی جو مطاف ہے وہیں قریب میں ایسی جگہ بھی انڈر گراؤنڈ جو ہے نیچے بنا دی جاتی جہاں لوگ صرف وضو کرنے کی حد تک، کہ اگر کسی وہیں گئے وضو کر کے اوپر آ گئے اور وضو کر کے جو ہے پھر سے طواف جو ہے شروع کر لیا. لیکن وہاں سے نکل کر باہر جانا، پھر جا کر کے وضو کر کے آنا، اب یہ تو بہرحال کار درد بڑا مشکل مسئلہ ہے لوگوں کے لیے. تو اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. میں کیا کہہ رہا تھا آپ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہتی ہیں
کہ جو پہلا کام کیا آپ نے وہاں پہ وہ یہ کیا آپ نے وضو کیا، پھر اللہ کے گھر کا طواف کیا، وضو کر کے آپ نے طواف کیا. کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے وضو کر کے طواف کیا. لیکن کہیں یہ نہیں آتا ہے روایتوں آپ نے یہ کہا ہو کہ وضو کے بغیر طواف صحیح نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وضو کر کے سلام، وضو نہیں وہ تیمم کر کے سلام کا جواب دیا. تو آپ کے اس عمل سے یہ نہیں لازم آتا ہے کہ اب ہم یہ کہیں کہ سلام کا جواب دینے کے لیے بھی تیمم شرط ہے. اس سے آپ کا جو عمل ہے اس سے اس کا شرط ہونا یہ ثابت نہیں ہوتا ہے، اصل میں کنڈیشن ہونا یہ ثابت نہیں ہوتا ہے. اصول فقہ کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ چیز جو ہے ثابت نہیں ہوتی ہے. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایسے، ہم کو بھی ایسے ہی کرنا ہے، لیکن یہ کہ یہ کنڈیشن ہے اس کے لیے تو یہ کنڈیشن نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا اکڑ کر چلنے کو جسے رمل کہا جاتا ہے، پہلے میں نے بات یہ آپ کے سامنے ذکر کی کہ جب مشرکین مکہ نے عمرہ قضا کے موقع پر جب مشرکین مکہ نے تانے دینے شروع کیے تھے تو آپ نے کہا ذرا اکڑ کر کے جو ہے ان کے سامنے جو ہے چلو اور اپنی طاقت جو ہے ظاہر کرتے ہوئے چلو، فوجیوں کے انداز میں چلو. آپ نے کہا بھی اور آپ نے کیا بھی، لیکن اس کو شرط تو نہیں مانتے کہ اگر جو ہے رمل کوئی نہ کرے تو اس کا طواف ہی نہیں ہوگا. نہیں، ایسا کچھ نہیں. ایک عمل ہے لیکن ایسا تو کچھ نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے بغیر طواف ہو ہی نہیں سکتا. تو رمل کو تو کوئی بھی نہیں مانتا شرط. تو یہاں طہارت کے لیے، طہارت سے مراد یہاں پر وضو کو شرط ماننے کے لیے کتاب و سنت میں کہیں کوئی واضح دلیل نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے تو صرف عمل سے شرط ہونا یہ تو ثابت نہیں ہوتا. یہ تو اصول فقہ میں بات بہت مشہور ہے. اب اس کے بعد مسئلہ ایک اور بھی ہے. وہ مسئلہ کیا ہے کہ جو لوگ اس کو شرط مانتے ہیں ان کے یہاں ایک جو ہے تصور یہ بھی ہے، وہ کہتے کہ اللہ کے گھر کا طواف اصل میں یہ نماز ہی ہے. اور یہ بات لوگ ذکر بھی کرتے ہیں اور ایک روایت میں بھی اس کا ذکر ہے کہ بس اللہ کے گھر کا طواف یہ نماز ہی ہے. بس فرق یہ ہے کہ اس میں کلام کرنے کو جائز قرار دیا گیا، یعنی طواف کرتے ہوئے آپ کلام، جبکہ نماز میں کلام نہیں کر سکتے. تو اس سے بھی بعض مرتبہ لوگ اس طرح کی جو ہے دلیل لے لیتے ہیں کہ چونکہ یہ اصل میں نماز ہی ہے اس لیے نماز ہونے کی وجہ سے جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے طواف کے لیے بھی وضو کرنا شرط ہوگا. تو یہ بات بھی لوگ جو ہے یہ بھی اپنے آپ میں جو ہے یہ ایک مسئلہ ہے کہ کیا اللہ کے گھر کا طواف اس کا حکم نماز کا حکم ہے؟ کیا اس میں احکام لازم آئیں گے جو کہ نماز میں ہوتے ہیں؟ تو یہ چیز بھی اپنی جگہ پر بہرحال ایک مسئلہ بھی اپنی جگہ پر آئے گا. تو جو ہے یعنی مکمل طریقے سے اس کو نماز کا حکم تو نہیں ہے، اور نماز کے بارے کے تعلق سے جو ہے مکمل طریقے سے اس کو اس کا حکم تو حاصل نہیں ہے. تو پھر ہم یہ شرط کیسے لگا سکتے ہیں کہ اس میں بھی وضو کی ویسے ہی شرط ہے جیسے نماز میں وضو کی شرط ہے؟ اور اس روایت کے تعلق سے یہ بھی ذہن میں رکھے جس میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ اس میں کلام بھی ہے، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ بالکل جو ہے ایسی صحیح روایت اس میں بھی صراحت کے ساتھ وضو کا ذکر نہیں ہے، صرف اس کو نماز سے تشبیہ دینے کی بات ہے، اور اس تشبیہ سے بھی وضو کا جو ہے شرط ہونا طواف کے لیے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے. تو یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی کس کے تعلق سے، وضو شرط ہے یا نہیں ہے. یہاں یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیجئے میرے بھائیوں کہ دلیل جس کو پیش کرنی ہے وہ کیا ہے؟ جو لوگ شرط ہونے کے قائل ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ نئی شرط نہیں، اچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے طواف کیا تو ہم کو بھی وضو کر کے طواف کرنا چاہیے، یہ اچھا ہے اور یہ معاملہ جو ہے یہی جو ہے صحیح ہوگا، اچھا ہے.
لیکن شرط نہیں ہے. جو لوگ شرط نہ ہونے کے قائل ہیں ان کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہی اصل ہے. اصل ہے یہ. کسی بھی چیز کے لیے شرط ہونے کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت پڑے گی، اور یہ شرط نہیں یہ کہنے کے لیے دلیل کی ضرورت. دلیل سے یہ ثابت ہو جائے کہ وضو کرنا طواف کے لیے شرط ہے تو مسئلہ ختم. مانیں گے کہ ہاں بھائی وضو کی جو ہے طواف وضو شرط ہے، ہم بھی کہیں گے. دلیل سے آپ ثابت کر دیجئے کہ ہاں یہ شرط ہے تو ہم بھی جو ہے مانیں گے. لیکن اگر دلیل سے آپ ثابت نہیں کر پائے تو پھر کیا کہیں گے کہ شرط نہیں ہے. کوئی بھی معاملہ ہو، کسی بھی عبادت کے تعلق سے کسی بھی کنڈیشن کی بات ہو، جب تک وہ ثابت نہ ہو جائے تب تک آپ اس کو شرط نہیں مان سکتے. اس لیے جو لوگ شرط مانتے ہیں ان کو دلیل دینے کی ضرورت ہے. ان کے جو دلائل ہیں وہ تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے. حائضہ عورت کو طواف کرنے سے منع کیا گیا ہے تو حائضہ عورت کا طواف نہ کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کیا وہ وضو بھی شرط ہو جائے گا اس کے لیے تو ایک الگ مسئلہ ہے. حائضہ سے زیادہ آپ جنوبی کی بات کر سکتے ہیں کہ جو جنوبی ہے اور جنابت کے بعد غسل کر کے آدمی جائے طواف کرنے تو یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے میرے بھائیو. لیکن یہ وضو کا مسئلہ میں نے آپ سے کہا کہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، اور آج کے اس دور میں خاص طریقے سے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اب بیچ میں مان لیے 3 چکر کیا 4 چکر کیا طواف کا اور بیچ میں وضو ٹوٹ گیا. اب وضو کرنے گیا، وضو کر کے آیا تو پھر سے 7 چکر لگائے گا یا جہاں سے چھوٹا ہے وہی لگائے گا؟ یہ ایک مسئلہ آئے گا. کیونکہ جب نماز کی بات کرتے ہو تو نماز کا معاملہ ایسا ہے، اگر اس کو نماز کے حکموں میں لے کر کے آتے ہو تو نماز کا معاملہ ایسا ہے کہ نماز میں آپ کو جیسے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوا خارج ہو جائے تو جا کر کے وضو کر کے آئیں گے تو نئے سرے سے نماز پڑھنی پڑتی ہے. یہی صحیح بات ہے. اس میں آپ اس مسئلے کو جانتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کی 2 رکعت ہوئی تھی تو آپ تیسری رکعت شروع کریں گے، نہیں، سے آپ کو شروع کرنی پڑے. تو کیا یہ طواف بھی آپ اسی کے لحاظ سے اس کو شرط مانتے ہوئے کہ جیسے نماز میں شرط طواف میں بھی شرط مانیں گے؟ اگر آپ اس لحاظ سے کہنا چاہیں گے تو کیا وہی پھر سے نئے سرے سے اس کو طواف کرنا پڑے گا؟ اور نئے سرے سے طواف کرنا پڑے گا تو پھر اگر دوبارہ آیا طواف شروع کیا پھر ہوا خارج ہو گئی تو پھر جو ہے جائے پھر وضو کر کے آئے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہوگا. مجھے یاد پڑتا ہے میرے بھائیوں، میں آپ کو ذکر کر دوں، اب شاید جو ہے وہ چیز بھی نہیں رہ گئی ہے کہ جب ہم پہلے عمرہ کرنے گئے تھے وہاں پہ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ ایسے وقت میں جاتے تھے ہم لوگ جب بہت خالی ہوتا تھا. رات کا ایسا حصہ آرام سے حجر اسود کو چومتے ہوئے جو ہے طواف جو ہے کرتے تھے، بڑا خالی رہتا تھا. بالکل ایسا وقت مدینے سے ایسے ہی ٹائم میں نکلتے جب پہنچے تو خالی ملے بالکل. تو گئے تو اب اس میں کیا ہے، وہیں پر زمزم کا کنواں بھی ہے. تو جہاں زمزم کا کنواں تھا وہاں بغیر جو ہے جیسے اب پانی جو رکھا جاتا تو کبھی اس میں برف وغیرہ ڈال دیتے ہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی کو، بالکل اپنی فطری حالت میں وہاں پہ زمزم کا پانی بھی نصیب ہوتا تھا. وہ تھوڑا نیچے اتر کے وہاں پر اسی زمزم کے پانی سے وضو بھی کر لیتے تھے. اگر کبھی ایسی ضرورت پیش آئی تو وضو بھی کر، تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا تھا. لیکن یہ جو بھیڑ بھاڑ کا زمانہ ہے، اب تو کہتے ہیں لوگ کہ اکثر جو ہے 12 مہینے بھی تقریباً جو ہے اب بھیڑ تو رہتی ہی ہے. بس کم زیادہ کی بات ہو سکتی ہے لیکن بھیڑ تو رہتی ہی ہے. تو اب یہ جو ہے مسائل، اور کسی کا وضو اگر بار بار ایک مرتبہ بھی میرے بھائیوں اگر جانا پڑ جائے پھر سے آ کر کے وضو کرنا کر کے دوبارہ طواف مکمل کرنا پڑے تو وہ خود بھی یعنی پھر سے طواف کرنا پڑے تو بہت مشکل کام ہے اس کے لیے. اور وہیں سے آپ کنٹینیو کرنے کے لیے کہتے ہیں تو پھر مسئلہ آئے گا کہ جو ہے جب آپ اس کو نماز مان کر کے کر رہے ہیں تو پھر کیوں وہاں سے کنٹینیو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ جبکہ معاملہ یہ ہے کہ اگر نماز میں وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ وضو کر کے نئے سرے سے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ ایک ہے آج کے اس دور میں لوگوں کو اگر یہ مسئلہ معلوم رہے تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہے کہ یہ بھی رائے رہی ہے اور دلائل کی روشنی میں دیکھا جائے
تو مجھے وہی رائے بہتر بھی معلوم ہوتی ہے. وہ رائے کیا ہے کہ یہ وضو کرنا شرط نہیں. ہاں ہم جو ہے جائیں گے, جانے سے پہلے ہی وضو کر کے جائیں گے. اگر بیچ میں وضو ٹوٹ بھی جاتا ہے, ہوا خارج ہو جائے تو کنٹینیو کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کنٹینیو کر لیں گے. اور طواف مکمل کر کے آنے کے بعد اب 2 رکعت نماز تو پڑھ نہیں سکتے, باوضو نہیں ہے, تو جا کر کے جو ہے وہ, کیونکہ یہ 2 رکعت نماز مسجد کے کسی ایریے میں بھی, کسی حصے میں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو جہاں قریب وضو کا انتظام ہو وہاں وضو کر کے پھر 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے. پھر اس کے بعد صفا مروہ کی طرف جائیں گے. مروہ کی سعی میں سب کا اتفاق ہے کہ اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے. صفا مروہ کے درمیان جو سعی کرتے ہیں, چونکہ حائضہ عورت بھی کر سکتی ہے, تو اس کے لیے کسی کا پھر اختلاف نہیں ہے کہ یعنی حائضہ عورت بھی کر سکتی ہے, اصل میں صرف طواف ہی منع ہے. تو اس میں پھر کسی کا اختلاف نہیں رہا کہ اس کے لیے وضو شرط ہے. تو یہ میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا, یہ مسئلہ آپ کے سامنے پہلے ذکر کرنا چاہ رہا تھا. شاید مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو. میں نے آپ سے کہا کہ عمل کے لحاظ سے جہاں تک بات ہے تو ہم شرط اس کی طرف نہیں جاتے. ہم کیا کہتے ہیں, جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, جو آپ کا عمل رہا, وہ عمل ہم بھی کریں گے. وہ آپ کا عمل کیا تھا, جیسا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ پہلے جا کر کے آپ نے وضو کیا, پھر آپ طواف کرنے گئے, اور پھر جو ہے آپ جا کر کے طواف کرنا شروع کیا. آپ تو وضو کر کے آپ نے طواف کیا تھا. تو اس لحاظ سے ہمارا عمل بھی یہی ہوگا میرے بھائی, ہم بھی وضو کر کے طواف کریں گے. میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے, ہرگز ہرگز یہ مطلب نہ سمجھیے گا کہ وضو کرنے میں ہم سستی کریں. ارے چھوڑو, کون وضو کرتا ہے, چلو بغیر وضو کے بھی صحیح ہے نا, تو چلیں گے بغیر وضو کے ہی طواف. نہیں, میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں. ہم تو اسی بات کے قائل ہیں اور ہمیشہ یہی پیش کرتے رہتے ہیں کہ جو ہمارے پیارے نبی سے ثابت ہے ہم اسی کے لحاظ سے عمل کریں گے. اور ہمارے پیارے نبی سے ثابت یہ ہے کہ ہم وضو کر کے طواف کریں گے. جیسے آپ نے وضو کر کے طواف کیا تو ہم طواف کریں گے. ہمارے پیارے نبی سے جو ثابت ہے وہی ہمارا عمل بھی ہوگا, ہم یہی کریں گے. اس میں کوئی سستی نہیں کریں گے. نہیں وضو کا وہ بہت دور ہے, کون جاتا ہے, نہیں, وضو کر کے آئیں گے اور وضو کر کے ہی جائیں گے طواف کرنے کے لیے. اب اگر میں ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ہمارے پیارے نبی نے کہیں ایسا نہیں کہا کہ وضو کے بغیر طواف نہیں ہوتا. اسی لیے ہم وضو کو طواف کے لیے شرط نہیں مانتے. عمل کے لحاظ سے وضو کر کے طواف کریں گے, لیکن شرط کنڈیشن نہیں مانتے. اب اگر ایسی سچویشن ہے, ایسے حالات ہے کہ جو ہے بیچ میں وضو ٹوٹ گیا ہے اور جا کر کے وضو کر کے آنے تک اور جو ہے اتنی دور جانا, پھر جو ہے وہ کافی تھکاوٹ, پہلے ہی سے طواف کا یہ ایریا کافی لمبا ہو جاتا ہے, پہلے کی طرح سے مختصر نہیں رہتا, اور مزید جو ہے اس میں اور پریشانی, اور ویسے بھی لوگ جسمانی لحاظ سے بھی کافی کمزور ہو چکے ہیں, بھیڑ بھی کافی ہوتی ہے, پریشانی کا عالم ہوتا ہے. تو ایسی حالت میں چونکہ شرط ہونے کے لیے کوئی واضح ہمارے پاس دلیل نہیں ہے, اسی لیے ہم اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کو کنڈیشن نہ مانا جائے, شرط نہ مانا جائے. یہ ہے میرے بھائیوں میری رائے, اور یہ تھی پوری بات جو طواف کے لیے وضو کے تعلق سے جو بیان تھا میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اگر کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں, پھر جو ہے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. دوسرا مسئلہ پیش کریں گے. میں اس میں ہوں کہ شاید ہو سکے بعض لوگوں کو کچھ جو ہے سوال وغیرہ جو ہے ذہن میں آ رہا ہو میرے اس مسئلے کو پیش کرنے کے بعد, تو میں اس لیے تھوڑا سا موقع دے رہا ہوں آپ کو. جی بولیے. کوئی سوال؟ شیخ یہ کہا جاتا ہے کہ جو قرآن کی آیت ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, یہ آیت آپ کیونکہ یہ آیت میں جو ہے وجوب ہے اور آپ نے جو ہے اسی چیز کو عملی تطبیق دی ہے, جی ہاں, لہٰذا یہ مجمل اور مبین ہے اسی لیے. اور کیونکہ آپ نے کہا خُذُوا عَنِّی
हाँ, मनासिककुम, मनासिककुम। खुदू अन्नी तो इस मनासिककुम। ये हदीस जी, ये हदीस की रोशनी में और ये आयत की, इस आयत में फेल अम्र है, तो इन दोनों हाँ, की वजह से आपका जो फेल खर्चे इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन इसको वजूब पर मामूल किया जाएगा। देखिए जो है दोनों में फर्क क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। क्या आप इसी हदीस की वजह से खुदू अन्नी मनासिककुम या वलियतवफ़ु बिल बैतिल अतीक, जो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया है तवाफ में, क्या आप उसको शर्त मानते हैं? ये सिर्फ तहारत ही की बात क्यों आएगी? मैं और भी चीजें तो पेश किया ना आपके सामने। अगर दलील यही है तो ये सिर्फ इसका ही मामला क्यों? मैं अब आपको बताऊं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हजर अस्वद को चूमा भी, और मानने को भी छूते थे आप अपने हाथ से, अगर मुमकिन हो सका तो। क्या आप इसको शर्त मानते हैं अगर मुमकिन हो तो? नहीं मानते। आपने जो है ये भी आया हुआ है कि रुकन यमानी और हजर अस्वद के दरमियान अल्लाह जो है दुआ पढ़ना, जिक्र जो है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार, क्या ये भी शर्त है, ये भी फर्ज है तवाफ में? क्योंकि हम सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो क्या इसको आप शर्त मानेंगे? बोलिए। नहीं शेख, नहीं मानते इस उसको। अमल के साथ जो है, और उसको भी मान लीजिए, किसको? आपने कहा वलियतवफ़ु बिल बैतिल अतीक, कि तवाफ में जो कुछ भी आपने किया है सब शर्त होगा ना फिर तो। यही क्यों, सवाल ये है। और भी तो मसाइल, मैंने रमल की बात की थी, इसीलिए मैंने एक चीज जिक्र कर दी थी, रमल खास तरीके से। क्या उसको शर्त मानते हैं? ये लोग नहीं मानते। असल शर्त होना ये बहुत ऊंची चीज होती है, क्योंकि उसके बगैर उस इबादत को जो है वैलिड नहीं माना जाता, सही नहीं माना जाता है। आप जानते हो ये जो है मसला, एक अमल की वजह से शर्त जो है, किसी भी मसले में आप शर्त करार दें और ये कहें कि नहीं और जो ये मुजमल है, और जो है वो क्या जो मुजमल आया हुआ है खुद अन्नी मनाकुम, उसकी ये तफसील है, तो जो भी तफसील होगी उसकी, जो भी तफसील होगी उसकी, सब की सब वाजिबात में आ जाएंगे। तो फिर हज का कौन सा मसला सुन्नत रह जाएगा फिर उसके बाद? तो फिर सुन्नत की बात क्यों करते हैं? सब की सब वाजिब ही हो गया ना, सिवाय उसके जिसके बारे में नस मौजूद हो कि ये वाजिब नहीं है। तो ये मसला सिर्फ इसी में थोड़ी ना आता है, वही तो मैं आपको कहना चाह रहा था कि मसला सिर्फ यही नहीं आता है ना। खुदू अन्नी मनासिककुम ये पूरे हज के ताल्लुक से है। और हज के कितने मसाइल हैं जिसको लोग वाजिब नहीं कहते, वाजिब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है, लेकिन वाजिब होने में इख्तिलाफ है। क्यों? जो लोग ये कह रहे हैं कि शर्त है, उन्हीं के यहाँ भी जो है उसको सुन्नत कहते हैं, वाजिब नहीं मानते। दूसरे और बहुत सारे अमल हैं। तो ये चीज है जो है, किसी ये इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह ऐसे मौके पर जो है वो यहाँ किया उन्होंने, लेकिन दूसरी जगह पर दूसरे मसले में, कि जो है किसी एक को मसले में आप जो है इस तरह की किसी दलील से दलील लो कि नहीं ये ऐसा है इसलिए ये ऐसा होगा, और किसी और मसले में ना लो उसी, जबकि सेम यही दलील वहां पर भी बन सकती है जो दलील आप इस मसले के लिए पेश कर सकते हो, तो सेम वही दलील वहां पर भी बन सकती है। तो फिर वहां पर क्यों नहीं लेते और यहाँ क्यों लेते हो? तफरीक तो बिला दलील हो जाती है। तो ये है मसाइल, इसीलिए हमने जो है इसे नहीं, यानी ये आप अमल को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल को आप शर्त नहीं मान सकते कि जो है खुज़ू अन्नी मनासिककुम, उस जो है कौल की वजह से। वरना तो हज के सारे अमाल वाजिब और फर्ज, और किसी में भी आपको कोई गुंजाइश नहीं मिलेगी सिवाय इसके कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान से उसको मुस्तस्ना करार दिया हो कि नहीं ये जो है वाजिब नहीं है, अगरचे कि मेरा अमल है लेकिन ये वाजिब नहीं है। और ऐसा कुछ है नहीं, हम जो है तफसील से पढ़ते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं है जी।
تو یہ تھا آپ کی بات کا جواب. جی تو وہ صلاۃ وہ حدیث ہے کہ الطواف صلاۃ، تو وہاں پہ صلاۃ کا حقیقی معنی کیا ہے راجہ؟ یہ طواف بھی اصل میں صلاۃ کے معنی جو ہے دعا کے آتے ہیں. طواف جو ہے یعنی ایک تو پہلے جہت کا مسئلہ ہے، اگر آپ صحیح معنی بھی تو جو ہے ایک تشبیہ ہے. یہ طواف بھی جیسے ایک طرح کی جو ہے عبادت ہے، جیسے صلاۃ عبادت ہے، تو ایک تشبیہ ہے صرف. یعنی صلاۃ کا معنی صلاۃ ہی ہے، جو ہماری شریعت کا جو معنی ہے صلاۃ کا وہی معنی آپ لیجئے، اس میں کوئی جو ہے مجھے اعتراض نہیں ہے اس میں. لیکن وہ تو ایک تشبیہ ہے نا صرف. اور تشبیہ میں کہتے ہیں کہ تشبیہ کبھی بھی من کل الوجوہ، کسی بھی چیز میں، کیونکہ طواف کی حالت میں اور بھی بہت سی چیزیں جو ہے جائز قرار دی گئی ہیں جو کہ نماز میں جائز نہیں ہوتی ہیں. ایک تو کلام کا مسئلہ اس میں ذکر ہی کیا گیا ہے، بقیہ جو ہے اور چیزیں بھی آپ کرتے ہیں طواف کی حالت میں جو کہ دوسری حالت میں نہیں کر سکتے، آپ نماز کی حالت میں نہیں کر سکتے. آپ جب جاتے ہیں طواف قدوم کرتے ہیں تو پھر آپ کا اپنا یہ حصہ جو ہے یہ کھلا رہتا ہے نماز کی حالت میں. اس کو بہرحال تو اب یہ جو ہے آپ کے سامنے جو ہے مسئلہ ہے. میری اس بات کو آپ لوگ نوٹ کیجئے گا، میں جو ہے جس کے اوپر زور دیا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہرگز جو ہے یہ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کر کے وضو کر کے طواف نہیں کریں گے یا کوئی ضرورت نہیں تو وضو کرنے کی. نہیں، جہاں تک عمل کی بات ہے تو ہمارا عمل یہی ہوگا، کیونکہ ہم زیادہ کے جو ہے چکر میں نہیں پڑتے. ہم تو اس کو کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ہم بھی ویسے ہی کریں گے، ہم بھی یہی طواف کریں گے، ہم سب کو یہی کہیں گے بھی. لیکن اگر کہیں بیچ میں جب یہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو لوگوں کو بہت زیادہ پریشان لوگوں کو ہونا پڑتا ہے. تو اگر ان کو یہ مسئلہ معلوم رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تاکہ شریعت کی جو آسانی ہے ان کو مل جائے. اور یہ جو سخت اگر کسی زمانے میں اس میں اتنی پریشانی نہ رہی، بھی میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جب ہم لوگ جو ہے ابھی مدینے میں پڑھتے ہوئے جاتے تھے عمرہ کرنے تو خود ہم لوگوں کو بھی اتنی پریشانی نہیں ہوتی تھی کہ وہیں پہ جب ہم نے کہا کہ جہاں زمزم کا کنواں ہے نا وہیں پر جو ہے کچھ زمزم کا پانی بھی رہتا تھا اور وہیں پر اسی زمزم کے پانی سے وضو بھی کر لیا کرتے تھے. تو وہ جو ہے چیز ہوتی تھی اس وقت، تو اتنا مشکل نہیں ہوتا تھا، اتنی پریشانی نہیں ہوتی تھی. اور شاید اتنا لوگ جو ہے اس آسانی کے تعلق سے سوچیں گے بھی نہیں ایسے موقع پر. اور ہر کوئی یہی چاہے گا کہ بھائی وضو کر کے ہی طواف کرے آپ کے سامنے. لیکن اگر تو وضو ٹوٹ جاتا ہے تو نماز کا مسئلہ الگ ہوتا ہے میرے بھائیو. نماز پھر آدمی کہیں بھی پڑھ لے گا نا، نماز کا مسئلہ الگ ہوتا ہے. اب کہیں اگر کوئی آدمی جو ہے گیا ہے وہاں نماز پڑھ رہا ہے امام کے پیچھے، اتنی بھیڑ، ظاہر بات ہے وہاں پر بھیڑ نماز میں بھی ویسے ہی ہوتی ہے، تو اب اس کا وضو ٹوٹ گیا تو کیا ویسے ہی وہ نماز پڑھتا رہے گا؟ نہیں، وہ جو نکل کے جائے گا وضو کرے گا. آپ کہتے ہو یا نہیں کہتے پریشانی تو ہاں پریشانی ہے، لیکن پھر وہ وضو کرنے کے بعد وہ کہیں بھی نماز پڑھ لے سکتا ہے نا. 2 رکعت 4 رکعت جو بھی فرض نماز پڑھ رہا تھا وہ جو ہے امام کے ساتھ 15 منٹ میں پڑھتا تو اکیلا جو ہے 2 ہی 3 منٹ میں پڑھ لے گا، وہ جو ہے 5 ہی منٹ میں پڑھ لے گا. اس کو اتنی پریشانی نہیں ہے. اس میں جو پریشانی ہے کہ طواف اس کو پھر اسی جگہ پر آنا ہے، طواف پہ آنا ہے. اور پھر سے اگر طواف کرتے ہوئے اس کو کافی پریشانی بھی ہوتی ہے. یعنی یہ کافی مشکل بھرا عمل ہے، کافی مشقت بھرا عمل ہے، جو ہے آسان نہیں ہے یہ. تو اگر شریعت میں کوئی ایسی سختی نہیں ہے کہ وضو شرط، یعنی ایسی کوئی کلیئر واضح دلیل ہوتی وضو کے شرط ہونے کی، تو یقیناً میرے بھائیوں یہ ساری پریشانیاں بھی اس کے لیے برداشت کی جاتی، کیونکہ حج تو ویسے بھی مشقت بھری عبادت ہے. لیکن جب نہیں ہے کوئی واضح دلیل تو کیوں ہم لوگوں کو پریشانی میں ڈالیں؟ جی یہ ہے میرا کہنا اصل. ہاں اور کسی کا کوئی سوال تو نہیں؟ ہم آگے بڑھیں. دوسرا مسئلہ، تو دوسرا مسئلہ یہ ہے آج کا کہ طواف کے لیے ستر پوشی جسے ہم کہتے ہیں، یعنی جسم کا چھپانا. اب جب جاتے ہیں حج یا عمرہ کرنے تو اس وقت
احرام کی حالت میں رہتے ہیں تو نیچے جو ازار باندھے ہوئے ہیں، اوپر جو چادر لپیٹے ہوئے ہیں، وہ کافی ہے اس کے لیے، اور طواف اسی میں کریں گے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن عام حالات میں بھی جب طواف کرتے ہیں تو طواف کرتے ہوئے کوئی ننگا طواف تو نہیں کرے گا، اسی لیے آج کے اس دور میں اس کا کوئی زیادہ جو ہے مہتو نہیں رہ گیا، اہمیت نہیں رہ گئی۔ اس سلسلے میں حدیث یہ آتی ہے باقاعدہ کہ کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا، باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، اور لوگوں کے سامنے ننگا ہو جائے تو یہ تو ویسے بھی اللہ کے گھر کے پاس، تو دوسری جگہ پر بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے، یہاں کیسے کر سکتا ہے وہ؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، اسی لیے یہ مسئلہ پیش کرتے ہیں لوگ، جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ قریش کے لوگ ایسا کرتے تھے، یہ اپنی چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے انہوں نے ایک نظام یہ بنا لیا تھا وہاں پر کہ جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں ان کو قریش کے لوگ ہی کپڑا دیں گے، تب وہ اس کپڑے میں اللہ کے گھر کا طواف کریں گے، اور اپنے کپڑے میں وہ اللہ کے گھر کا طواف نہیں کریں گے۔ اپنا کپڑا ان کو نکلے گا، اور جو کپڑا ان کو دیا جائے گا اسی کپڑے میں ان کو اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے۔ یہ جو ہے قریش کی چودراہٹ تھی، تو جس کو یہ لوگ کپڑا دے دیتے تو چلو کپڑے میں طواف کر لیا، جس کو طواف کے لیے کپڑا نہیں ملا، وہ اپنے کپڑے میں طواف نہیں کر سکتا تھا، اس کو ننگ کے گھر کا طواف کرنا پڑتا تھا۔ ذرا سوچئے وہ منظر جو ہے، وہ سین اپنے تصور میں لائیے، ایسا وہ سین رہتا ہوگا، اور کیسی جاہلیت تھی یہ، اور اس وقت آپ کو اپنے اس قدر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی اس نعمت سے جو نوازا ہے، ورنہ یہ کیسی چودراہٹ تھی میرے بھائیو۔ اگر قریش کا یہی دبدبہ اور رعب رہ گیا ہوتا تو یہ اللہ کے گھر کا طواف کرنا بھی لوگوں کے لیے مشکل رہتا۔ ننگے اللہ کے گھر کا طواف کرو، جیسا ہم کریں ویسا کرنا، ہماری چودراہٹ بس، اور کچھ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ اعلان کروایا، آپ خود نہیں گئے اور اعلان کرنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ پہلے آپ نے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی جو ہے حج کی فرضیت کے بعد ان کو حج کرنے کے لیے امیر بنا کر کے لوگوں کا بھیجا تھا، اس کے بعد دوسرے سال آپ حج کرنے گئے تھے، اور یہ اعلان کروا دیا تھا اللہ کے گھر کا طواف ننگا کوئی اللہ کے گھر کا طواف نہیں کرے گا۔ اور اسی حدیث سے یہ بات چلتی ہے کہ ستر پوشی یہ طواف کے لیے شرط ہے، ستر پوشی طواف کے لیے شرط ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے لیے کوئی حدیث نہ بھی ہوتی تب بھی بھائی اگر ننگے کی بات ہے تو ننگا تو کوئی اللہ کے گھر کا طواف نہیں کر سکتا، کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ اب اس کو جو ہے حکم دے دیا جائے کہ بھائی فلاں آدمی کے پاس کپڑا نہیں ہے اس لیے سب اللہ کے گھر کے پاس سے چلے جائیں، تنہا جائے تو اللہ کے گھر کا طواف کر کے چلا آئے۔ یہ بھائی بھیڑ رہے گی وہاں پر، لوگ رہیں گے، لوگوں کے سامنے ننگے نکلنا تو ویسے بھی جائز نہیں ہے شریعت میں۔ اگر کسی کو اتنی مجبوری ہو جائے میرے بھائیوں کہ اس کے پاس بالکل کپڑے نہیں ہیں تو اس کو گھر میں بند رہنا پڑے گا، باہر نہیں نکل سکتا بغیر جو ہے اپنی جو ہے شرمگاہ کو چھپائے، ستر پوشی کے بغیر وہ باہر نکل ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک مسئلہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے آپ، اور یہ تصور بھی کوئی بھی کہ اللہ کے گھر کا طواف اس تو یہ ایک دوست کہنے کا اس میں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں رہ گیا، حالانکہ اختلاف اس میں بھی ہے کہ ستر پوشی یہ شرط ہے یا نہیں ہے، اختلاف جو ہے میرے بھائیوں اس میں بھی ہے، اور یہ بہرحال مسئلہ جو ہے یہاں پر ختم ہو گیا۔ اس طریقے سے ہمارا آج کا یہ درس جو ہے ختم ہوا، اور اسی پر ہم آج کا اپنا یہ درس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔